حدیث نمبر 409. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما وقلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، بس شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. ابی کہتے ہیں، ابی کس کے ابی ہیں؟ یہ میرے ابا کہتے ہیں، یعنی عاصم بن کلیب کے ابا. عاصم ابن کلیب اپنے ابا سے روایت کرتے تو کہتے ہیں عاصم بن کلیب کہ میرے ابا نے کہا فحدثت به ابن عباس. ان کے ابا کون ہے؟ تابعی ہے. وہ کہتے ہیں ان کے ابا نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، یعنی کلیب، عاصم بن کلیب کے ابا یعنی کلیب. حضرت کلیب کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقلت رأیتہ فذکرت الحسن بن علی. میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر عرض کیا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا خواب میں. انہوں خواب میں دیکھے سرکار کو، تو بولے میں خواب میں سرکار کو دیکھا، دیکھتے ہی مجھے امام حسن علیہ السلام یاد آ گئے. حسن ابن علی، مولا علی کے بیٹے امام حسن مجتبی علیہ السلام مجھے یاد آ گئے. ٹھیک ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام کو تو دیکھے، ابن عباس اور امام حسن یہ ہم زمانہ لوگ ہیں، یعنی کلیب امام حسن کو دیکھے ہوئے تھے. جب میں خواب میں دیکھا تو خواب میں مجھے یہ خیال ہو رہا، خواب میں مجھے یہ یقین ہے کہ میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اٹھنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ یہ چہرہ تو امام حسن کا چہرہ تھا. میں دیکھ رہا تھا خواب میں حضور کو، لیکن چہرہ امام حسن کا تھا. فقلت شبہتہ بہ فقال ابن عباس انہ کان یشبہہ. تو کلیب کے یہ کہنے پر کلیب نے کہا کہ میں جب دیکھا تو مجھے حسن بن علی یاد آ گئے. فقلت شبہتہ بہ، مجھے ایسا لگا کہ بالکل ہو بہو ہے، یعنی بالکل جو میں سرکار کو دیکھا، میں امام حسن کو نہیں دیکھا، میں سرکار کو دیکھا، میرے کو بالکل ہو بہو جو ہے امام حسن نظر آئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ ہاں وہ بالکل انہی کی جیسے تھے. حضرت امام حسن علیہ السلام، جیسا کہ حدیث شریفہ میں آتا کہ آپ کا چہرہ بالکل سرکار کے چہرے کے ویسا تھا، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا بس ان کا چہرہ ویسا تھا. اور امام حسین علیہ السلام جو ہے سینے سے لے کر پیروں تک بالکل ایسا، یعنی ہاتھ اگر دیکھیں گے تو حضور کے ہاتھ ہے کوئی کہنا، ایسے امام حسین علیہ السلام کے جسم پاک بالکل اس طرح سے تھا. اب اس کے اندر ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم روکتے ہیں آج کا درس. اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں اور سرکار سمجھ لیں اور ہو گیا، نہیں. اس میں ہوتا یہ کہ آپ سرکار کو دیکھنا. سرکار کو کیسا دیکھیں گے؟ آپ سرکار کو کیسا دیکھیں گے؟ وہ رنگ، وہ روپ، وہ ابرو، وہ بہوں، وہ آپ کی آنکھ، وہ آپ کے ہونٹ، وہ آپ کے دانت، وہ آپ کی ناک مبارک، جو اس کتاب میں ہم بیان کرے ہیں اور کتب حدیث میں جو بات آئی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد یہ تھا، رنگ یہ تھا، یہ موٹاپا تھا، یہ دبلا پن تھا، یہ رفتار تھی، یہ مسکرانے کا انداز تھا، یہ ہونٹ تھے، یہ آنکھ تھے، جس طرح سے بیان کیا گیا. اگر آپ وہ روپ دیکھتے ہیں اور آپ کو خیال ہوتا ہے کہ میں سرکار کو دیکھ رہا ہوں تو آپ سرکار کو دیکھ رہے ہیں. آپ کچھ بھی دیکھ لیں اور صبح میں اٹھ کر دیکھیں کہ نہیں یہ سرکار کو میں دیکھا، بلکہ اگر سوچ لے رہے ہیں تو اس میں شک رہتا ہے. من رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، یعنی جو سرکار کو دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا ہے. شیطان 25 قسم کے الگ روپ میں آ سکتا ہے، 25 قسم کے الگ روپ میں آ سکتا ہے. شیطان کسی کے روپ میں آ سکتا ہے جی، مگر سرکار کا جو ایگزیکٹ جو بنوٹ تھی، سرکار کا جو روپ تھا، وہ روپ شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے. تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا اسی وقت 100% یقینی ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف، جو آپ کا جس طرح سے آپ کو ڈسکرائب کیا گیا احادیث شریفہ میں، جب وہ روپ دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا 100% یقینی ہوگا، ورنہ اس میں تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے.